سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ یحیی الدین و یقیم الشریعہ کی ذمہ داری آپ پر عائد تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور احسن رنگ میں اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بے حد اور بے لوث خدمات سر انجام دی ہیں، وہاں پہ مسلمانوں نے آپ کی خاطر خواہ قدر بھی نہیں کی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بے جا اعتراضات لگانے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا ہے، جس کے تعلق سے حضور خود فرماتے ہیں کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے تعلق سے میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ساری زندگی میں یہ الزام سہتے رہے کہ انگریزوں کی پشت پناہی آپ کو حاصل ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے وقت آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی کیا حالت تھی، اس کے تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ ناظرین کرام و مشاہدین کرام، عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حتمی قانون بیان فرما دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اسے فوت ہونا ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ کامل، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے بھی فرمایا انک میتم و انہم میتون، کہ تو بھی فوت ہوگا اور وہ بھی فوت ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، اگر یہ قتل کیے جائیں یا یہ فوت ہو جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس دنیا میں باقی نہیں رہی تو کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ آپ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جن کا ابھی تذکرہ ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنی عمر کے 73ویں سال میں تھے قمری لحاظ سے، تو آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رکھا الوصیت، اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سال پہلے۔ اس میں آپ نے شروع ہی اس جملے سے فرمایا کہ خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے۔ آپ جملہ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا زمانہ وفات قریب ہے، نزدیک ہے، اور یہ آپ الوصیت میں 2.5 سال پہلے اپنی وفات سے پہلے یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو اور الہامات ہوئے جن کا آپ نے اسی رسالہ الوصیت میں ذکر فرمایا، کاروبا اجل و قل مقدر، کہ تیری جو موت ہے، تیری جو وفات ہے وہ بالکل قریب آ گئی ہے۔ اس رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جماعت کو اپنی وفات کے پیش نظر کچھ نصائح فرمائیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ دیکھیں 2 قدرتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آتی ہیں، ایک تو قدرت اولا یا قدرت اول اس کو کہہ لیں، وہ نبوت کا زمانہ ہوتا ہے جو کہ ختم ہو جاتا ہے، جو محدود ہوتا ہے، لیکن قدرت ثانیہ ایک لامحدود ہے جو خلافت کا ایک سلسلہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ قدرت ثانیہ ظہور پذیر نہیں ہوگی جب تک میں نہ جاؤں۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ بعض لوگوں کو بعد میں شک ہوا کہ شاید صدر انجمن احمدیہ انجمن وہ قدرت ثانیہ ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 دسمبر 1905 میں یہ رسالہ الوصیت تصنیف فرمایا تھا، اور 1906 میں باقاعدہ انجمن کا قیام آ چکا تھا، اس کی رجسٹریشن ہو چکی تھی، اس کے اجلاسات ہو رہے تھے، اس کے نام جائیدادیں خریدی جا رہی تھیں، تو یہ تو حضرت مسیح السلام کی حیات مبارکہ میں موجود تھی۔ پھر اس کو کہنا کہ یہ قدرت ثانیہ کا مظہر ہے، انتہائی احمقانہ خیال ہے جو صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کسی بھی طرح سے درست نہیں۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ میرے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہوا۔
اس 2.5 سال کے عرصے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سے کام کیے. مثال کے طور پہ بعض تصنیفات ہیں، چھوٹی تصنیفات کو چھوڑتے ہوئے 2 اہم کتابیں حضرت انسان نے تصنیف فرمائی. ایک حقیقت الوحی، ایک چشمہ معرفت. بعض چشمہ مسیح بھی تھی اور چھوٹی کتابیں تھیں، لیکن سینکڑوں صفحات حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھے، جو کہ ایک اہم علم کلام میں ایک اہم اضافہ ہے اور اسلام کی اور قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے جو آپ نے ان کتابوں میں ارشاد فرمائی. اب جو وفات کا سلسلہ جیسے آپ نے سوال فرمایا، عرض یہ ہے کہ اپریل 1908 میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خواہش پہ آپ نے لاہور کا سفر اختیار کرنے کا پروگرام بنایا. چنانچہ آپ 27 اپریل کو 1908 کو قادیان سے روانہ ہوئے. روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنا ایک حجرہ اس کو تالا لگایا. حضرت اماں جی یعنی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت پاس تھی. حضرت مسیح علیہ السلام بغیر کسی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تالا اب ہم لگا رہے ہیں، اس دروازے کو اب ہم نہیں کھولیں گے. یہ کمرہ ابھی بھی موجود ہے. حضرت میاں صاحب، حضرت مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم و مغفور اس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہاں پر ایک میز بھی رکھا ہوا ہے جو حضرت مسیح انسان کے استعمال میں تھا. بہرحال اس کو تالا لگانے کے بعد حضرت مسیح السلام وہ مغربی جانب حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان ہے اس کی طرف سے جو سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، آپ اس طرف سے نیچے اترے اور آپ بٹالہ کی طرف روانہ ہوئے. اس دن کیونکہ آپ کو ریزرو گاڑی نہیں ملی، اس لیے وہاں آپ کو قیام کرنا پڑا، اور وہاں مائی اچھرا دیوی کی ایک سرائے ہے، اس کی دوسری منزل یعنی ایک گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور پر چڑھیں، آج بھی وہ کمرہ موجود ہے. وہاں دائیں طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور 29 اپریل کو آپ لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور امرتسر کے احباب نے ملاقات کی. جہاں جہاں گاڑی یہ ٹھہرتی چلی گئی وہاں احمدیہ بلڈنگز میں آپ کا قیام رہا لاہور میں. بہرحال اس ساری تفصیل کو چھوڑتے ہوئے اور جو باتیں ہیں، 3 دن کے بعد 2 مئی کو لاہور کی ایک مقتدر شخصیت، معروف شخصیت مسٹر محمد علی جعفری صاحب جو وائس پرنسپل تھے اسلامیہ کالج کے، وہ حضرت مسیح انسان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. حضرت مسیح موعود السلام نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی. بہرحال اس ساری بات کو چھوڑتے ہوئے ایک جملہ حضور نے فرمایا، ہم نے زبانی اور تحریری طور پر اپنا کام مکمل کر دیا ہے. ہم نے زبانی اور تحریری طور پہ اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اور شاید ہی کوئی کہہ سکے کہ اسے ہماری تبلیغ نہیں ہوئی یا ہمارا دعویٰ نہیں پہنچا. اب یہ آپ حضرت مسیح صاحب کے جملے آپ نے سماعت فرمائے، بالکل یہ اسی سے مشابہ ہیں جو حجۃ الوداع میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ بالکل وہی آپ کے خادم صادق، آپ کے غلام سیدنا حضرت مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ ہم نے زبانی اور تحریری طور پر اپنا کام مکمل کر دیا. بہرحال اس کے بعد آپ نے ایک اہم ترین کتاب وہاں پر تسلیم فرمائی، پیغام صلح. پیغام صلح آپ تحریر فرما رہے تھے، یہ آپ کی آخری تصنیف تھی، اور ایک دفعہ آپ نے خواجہ کمال الدین صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خواجہ صاحب جو کتابت کے لیے میں کتاب دے رہا ہوں وہ کہاں تک پہنچی؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ لکھی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا آپ میری صحت کی طرف نہیں دیکھتے. تو یہ اشارے تھے جو آپ دے رہے تھے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے. ایک جو میں نے پہلے بات بتائی کہ آپ نے تالا لگایا اور فرمایا اب ہم اس دروازے کو نہیں کھولیں گے، وہ ایک اشارہ تھا. یہ دوسرا اشارہ تھا کہ آپ میری صحت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. پھر جعفری صاحب کے سامنے حضور نے فرمایا تحریری طور پہ میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں. بہرحال اس کے بعد 25 مئی کا دن آتا ہے، اور اس میں حضرت مسیح السلام اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت بھائی جی
ان سے ہم نے خود میں نے یہ روایت سنی، یہاں روایات سنایا کرتے تھے وہ صحابہ کرام، کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فتن والے کو کہہ دو کہ میرے پاس صرف 1 روپیہ ہے، یہ ہمیں وہاں تک لے چلے جہاں تک 1 روپیہ میں جا کے ہم واپس آ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے پاس کچھ پیسے تھے، کچھ چیز تھی، کچھ سونا تھا یا کوئی چیز تھی، آپ نماز کے بعد فوراً اپنے گھر گئے، وہ بھی لا کے صدقہ دے دیا۔ 1 روپیہ تھا وہ بھی حضور نے صرف فرما دیا، اور گویا اب حضور ایک اپنے زبان حال سے فرما رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسی طرح ہی جا رہا ہوں جیسے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے بعد عربی ایک محاورہ ہے، تعدت الاسباب والموت واحد، کہ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن موت واحد ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو 2.5 سال پہلے جس بات سے مطلع کیا گیا اور حضور نے تمام افراد جماعت، دوست و دشمن کو اس سے باخبر کر دیا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، اور بار بار آپ اس کو دہراتے چلے گئے۔ آپ 25 مئی کی شام کو جب واپس تشریف لائے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بیمار ہر انسان ہوتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ بشریت کے لحاظ سے ایک انسان جو کہ قمری لحاظ سے اپنے 76ویں سال میں داخل ہو گیا ہے، بہرحال بیمار بھی ہوگا، اور جس کے اوپر اتنا تحریری بوجھ ہے یقیناً اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ اور اس بیماری کا ذکر خود قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ خود یہ دعا کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا مولا مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیمار تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہوئے، کیا ان پہ اعتراض کریں؟ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ایک صحرا میں رکھا گیا تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے، وَهُوَ سَقِيمٌ، کہ وہ بیمار تھے، کیا یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے؟ پھر سب سے بڑھ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوسری ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ 13 دن بیمار رہے، اپنی آخری جو آپ کے ایام تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں جعل یتغشاہ، آپ پر غشی طاری ہونے لگی، اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں وا قربا اباہو، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ اور پھر ایک دفعہ آپ مسجد تشریف لے جا رہے تھے، حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، تخط رجلاہ فی الارض، آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے چلے جا رہے تھے، اتنا ذوق تھا آپ کو۔ اب یہ بیماری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیماری تھی، اور آپ کو اس حال کی تکلیف تھی، اور انتڑیوں میں امعاء، اس میں ایک سوزش ہو جاتی تھی، خاص طور پہ اس عمر میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ عمر کے 76ویں سال میں تھے۔ بہرحال آپ 25 ربیع الاول 1326 ہجری یعنی 26 مئی 1908 کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ قمری لحاظ سے اپنے عمر کے 76ویں سال میں تھے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ سیدنا رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 26 مئی کو ہی ہوئی، 26 مئی 632 کو۔ اب یہاں پر اب ہم یہ سارا دیکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1872 میں اپنا پہلا مضمون منشور محمدی میں لکھا تھا، اس سے پہلے بھی آپ سیالکوٹ تبلیغ کرتے رہے۔ آخری مضمون اپنی عمر کے آخری دن 25 مئی 1908 کو لکھا۔ 36 سال متواتر آپ قلمی جہاد کرتے رہے، آپ تبلیغ کرتے، ایک ایک دن آپ کا کام میں آیا، اور یہ ساری تاریخی ایک شواہد ہیں۔ اب اعتراض کرنے والے جو چاہیں کریں۔